press the bell icon on the YouTube app and never miss the another update. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کا؟ الحمدللہ، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. ہمارا آج کا لیسن سورۃ الملک آیت 14, 15 and 16. آیت نمبر 13 کے لاسٹ میں ہم نے ایک دیکھا تھا کہ چھوٹی سی میم نظر آ رہی ہے، اور میں نے آپ کو بولا تھا کہ اس کو علیمن نہیں پڑھیں گے بلکہ علیمم پڑھیں گے آیت نمبر 13 کے لاسٹ میں. اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ ایک رول ہے جس کو ہم پھر کسی وقت ڈسکس کریں گے. تو آج اسی رول کے متعلق ہم بات کریں گے انشاءاللہ. اچھا، ایک ہم یہ بات کریں گے، یہ رول ڈسکس کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ ہم طا اور غاد کا مخرج بھی ڈسکس کریں گے، اور اس کے علاوہ پیچھے جتنی بھی چیزیں گزر چکی ان سب کو بھی آیات کے دوران ریکیپ کرتے ہوئے جائیں گے انشاءاللہ. اچھا، اب آپ ایک پیج پر اوپر لکھیے نون ساکن اور تنوین کے قاعدے یا رولز آف نون ساکن اینڈ تنوین. نون ساکن اور تنوین کی بات ہم کیوں کریں؟ تنوین کے بارے میں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ تنوین کیا ہے. تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. 2 زبر 2 زیر 2 پیش، اس کو ہم تنوین بولتے ہیں. تنوین کی جو آواز ہے اس کے اندر اگر آپ غور کریں تو ایک نون کی آواز آتی ہے. با 2 زبر بن، تا 2 زبر تن، سا 2 زیر سن، با 2 پیش بن. تو یہ جو بن، 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 اینڈ میں جو نون کی ساؤنڈ آ رہی ہے نا، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ تنوین کے اندر دراصل ایک چھپا ہوا نون ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تنوین کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ایک چھپا ہوا نون ہوتا ہے، ایک ہڈن نون ہوتا ہے جو بظاہر دیکھنے میں نظر نہیں آتا کیونکہ لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن اصل میں ایک نون چھپا ہوا ہوتا ہے. یہ اعراب لگا دیے گئے تو اس کی شکل آپ کو ڈفرنٹ نظر آ رہی ہے، ورنہ با زبر نون بن از اکول ٹو با 2 زبر بن. یہ دونوں ایک ہی بات ہے، چاہے با زبر نون بن ہو یا چاہے با 2 زبر بن ہو، بات ایک ہی ہے، صرف لکھنے کا طریقہ فرق ہے. اعراب لگا دیے گئے ہیں تو ہم اس کو با کے اوپر 2 زبر ڈال دیتے ہیں، بن لکھ دیتے ہیں. اسی لیے جب کبھی ہم نون کے کسی قاعدے کی بات کرتے ہیں، نون کے کسی رول کی بات کرتے ہیں، نون ساکن کی بات کر رہی ہوں، نون ساکن مطلب جس کے اوپر جزم ہوتی ہے، سائلنٹ ہوتا ہے وہ. تو جب ہم نون ساکن کی کسی رول کی بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہم تنوین کی بھی بات کرتے ہیں، کیونکہ تنوین میں بھی ایک نون چھپا ہوا موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو آج ہم نون ساکن اور تنوین کے اس پہلے رول کو دیکھتے ہیں جس کا نام ہے اقلاب. ٹھیک ہے، اقلاب. اس کے نام کو سے پریشان نہیں ہونا ہے بالکل بھی. ٹھیک ہے، تھوڑا سا ڈیفیکلٹ نام ہے اقلاب، لیکن آپ کو پتہ ہے انسانوں میں بھی، ہم میں بھی بعض نیمز بہت مشکل سے ہوتے ہیں. کل میں نے ایک نام سنا، عین البرا، تو میں سوچ رہی تھی کتنا مشکل نام ہے، لیکن لوگ اس کو پکارتے ہیں عین البرا، عین البرا. تو ڈیفیکلٹ نیم ہے نا. بالکل اسی طرح سے جیسے آپ کا نام میرا نام اسما ہے، آپ کا نام خالدہ ہے، پروین ہے، شکیلہ ہے، صبا ہے، بالکل اسی طرح سے اس رول کا نام سمجھ لیے اقلاب ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی ایسی بات آپ نے نہیں سوچنے کی پتہ نہیں کیا چیز ہے. اچھا، سب سے پہلے تو اس رول کا نام ہے اقلاب. ٹھیک ہے، دوسری چیز اس میں ہم ڈسکس کیا کریں گے؟ ڈسکس یہ کریں گے کہ جب کبھی آپ کو نون سائلنٹ نظر آئے، سائلنٹ مینز ساکن ہو. یہ جو حرکات ہوتی ہیں جو ہم نے پڑھی زبر زیر پیش، یہ کیا ہوتی ہے؟ اس کو حرکات بولتے ہیں نا، حرکتیں بولتے ہیں. حرکت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ موو کرنا. تو زبر کس طرح سے موو کرواتی ہے لیٹر کو؟ اوپر کی طرف. زبر کی آواز تھوڑی سی اوپر کی طرف جاتی نا، ب ب، تو یہ لیٹر اوپر کی طرف موو کر گیا. زیر کی حرکت کیا کرتی ہے؟ نیچے کی طرف موو کرواتی ہے، بی بی. اور پیش کی حرکت کیا کرتی ہے؟ گول گول گھماتی ہے، بو بو. تو یہ موومنٹس ہے نا،
زبر زیر پیش اصل میں موومنٹس ہیں، اس کو حرکات بولتے ہیں. تو جس لیٹر کے اوپر یہ تینوں علامتیں نہیں ہوتی بلکہ ایک چھوٹی سی علامت لگی ہوتی ہے، جیسے چھوٹا سا کہہ لیں کہ پیش کی شکل کی کہہ سکتے ہیں، لیکن ایگزیکٹلی پیش کی شکل کی نہیں ہے، اوپر اور نیچے سے برابر ہوتی ہے، اس کو جزم کی علامت کہتے ہیں. سائلنٹ سکون کی علامت بھی کہتے ہیں، جزم بھی کہتے ہیں، سکون کی علامت بھی کہتے ہیں. سکون اس لیے ہے کہ نہ تو اس کے اوپر زبر ہے کہ وہ اوپر کی طرف موو کرے، نہ زیر ہے کہ نیچے موو کرے، نہ پیش ہے کہ گول موو کرے، تو لہٰذا وہ سائلنٹ ہے. تو سائلنٹ نون کے بعد، سائلنٹ نون یا تنوین کے بعد، تنوین میں بھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک چھپا ہوا نون ہوتا ہے، تو سائلنٹ نون یا تنوین کے بعد اگر آپ کو با نظر آ جائے، لیٹر با، تو پھر کیا ہوگا؟ نون کی جو آواز ہوگی وہ میم میں چینج ہو جائے گی. پھر ہم نون نہیں پڑھیں گے بلکہ میم پڑھیں گے. اسی کو اقلاب کہتے ہیں. آیت نمبر 13 کے لاسٹ میں دیکھیے، علیمم، یہاں پہ تھا علیمن اور آگے آ رہا تھا با بذاتی کا، بذاتی کا. تو جو تنوین کے اندر کا ہڈن نون تھا وہ کیا ہوا؟ میم میں چینج ہو گیا. اب ہم نے میم کے اوپر صرف ایک پیش پڑھنی ہے اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا میم لکھا ہوا ہے وہ پڑھنا ہے. تو میم پیش میم مم، اسی لیے اس کو علیمن کی بجائے علیمم بذات الصدور کر دیں گے. ٹھیک ہے، اور پلس یہاں پہ غنہ بھی ہوگا. غنہ مطلب اس کی آواز کے اوپر تھوڑی دیر کے لیے سٹے کریں گے، تھوڑا سا آواز کو ناک میں جانے دیں گے. علیم علیم. دوسری چیز اقلاب کے حوالے سے یہ نوٹ کر لیجئے کہ اس میں میم کی ادائیگی نارملی ویسے نہیں کرتے جیسے نارمل میم ہوتی ہے نا، جس کے لیے لپس کو جوائن کر کے پڑھتے ہیں. میم کا مخرج ہے، لپس دونوں آپس میں مل جاتے ہیں، جس کا لپس کا اندرونی گیلا حصہ ہے نا وہ آپس میں ٹچ ہوتا ہے میم کے ملنے میں. تو لیکن یہاں پہ چھوٹی میم کا جب غنہ ہم نے کرنا ہے اقلاب پہ، تو ہم نے لپس کو بہت زیادہ آپس میں ٹائٹلی جوائن نہیں کرنا، تھوڑا تھوڑا ڈھیلا ڈھیلا رہنے دینا. بلکہ سر کہا کرتے تھے کہ اگر لپس میں کچھ سپیس بھی رہ جائے کہیں کہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو علیمم کی بجائے علیمم، علیمم بذات الصدور، علیمم. اسی طرح سے پیچھے والی آیت میں بھی یہ گزرا ہے، آیت نمبر 11 میں بذنبہم، وہاں پہ بھی نون ساکن کے بعد با آ گئی ہے، تو اسی لیے نون کی آواز جو تھی وہ میم میں چینج ہو گئی تھی. تو زال زبر میم ہم نے زم پڑھا تھا، بذنبہم، بذنبہم. ٹھیک ہے، تو یہ تھا اقلاب. یاد رہے گا نا انشاءاللہ؟ بہت آسان ہے، کچھ بھی مشکل نہیں ہے. نوٹ ضرور کر لیجئے گا انشاءاللہ. اس کے بعد جہاں جہاں آگے آتا رہا ہم اس کی پریکٹس کر لیں گے انشاءاللہ. چلیے آیات کی طرف چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا يعلم من خلق، الا کے اوپر صرف زبر ہے، لام کے ساتھ الف مدہ ہے. ابھی بھی بہت سارے لوگ اعوذ اعوذ کریں، اعوذ نہیں کرنا. حمزہ کے اوپر صرف زبر ہے نا، تو زبر کی آواز بہت چھوٹی سی رکھنی ہے، اعوذ اعوذ یوں کر کے. ٹھیک ہے، اسی طرح یہاں پہ بھی سیم اعلی نہ ہونے پائے بلکہ الا، الا یعلم، پیش کے اوپر ہونٹ گول کیجئے. من خلق، من خلق. وہو کا ورڈ بہت دفعہ رپیٹ ہوا ہے، یہاں پہ پھر سے رپیٹ ہو رہا ہے. وہو اللطیف الخبیر، لطیف الخبیر. تو طا کا مخرج دیکھ لیتے ہیں. طا کے لیے آپ کی زبان کی جو ٹپ ہے وہ اوپر والے 2 دانتوں کی جڑ میں لگے گی. ٹھیک ہے، زبان کی ٹپ اوپر والے 2 دانتوں کی جڑ میں لگے گی. اسی مخرج سے سیم جگہ سے 2 اور لیٹر بھی نکلتے ہیں.
تو وہ بھی انشاءاللہ میں نیکسٹ لیسن میں لکھوا دوں گی، کیونکہ ایک ہی جگہ سے بعض دفعہ 2 یا 3 حروف جو ہیں وہ ادا ہوتے ہیں اور الحمدللہ آسانی ہو جاتی ہے۔ تو موٹا حرف ہے تو موٹا پڑھیں گے اس کو، لطیف الخبیر۔ خواہ کے بارے میں ہم نے پہلے ہی پڑھا تھا کہ یہ موٹا ہے، تو خواہ کو بھی موٹا رکھیے۔ آگے چلیے، هو الذی، ذال سیٹی کے ساتھ نہیں آئے گا، هو الذی جعل، جعل جیم کے اوپر بھی زبر ہے، عین کے اوپر بھی زبر ہے، لام کے اوپر بھی زبر ہے، تینوں لیٹرز ایک جیسے ادا ہوں گے، کوئی بھی زبر لمبی نہیں کرنی، جعل نہیں کرنا، جعل، جعل لکم الارض، لکم الارض، ل چھوٹا سا زبر کے ساتھ کاف اور میم کے اوپر پیش ہے، ہون گول کیجئے، لکم الارض، ضاد، ضاد بھی آپ نے موٹے حروف کی بریکٹ میں لکھا ہوا ہے۔ ضاد کا مخرج جو ہے وہ یہ ہے کہ زبان کا جو پچھلا حصہ ہے نا، بیک سائڈ، وہ اوپر کی طرف اٹھتی ہے اور اوپر والے داڑیں جو ہیں ان کو ٹچ کرتی ہے۔ زبان کا پچھلا حصہ اوپر کی طرف لفٹ کریں اور داڑوں سے ٹچ کریں، چاہے رائٹ سائڈ پہ، چاہے لیفٹ سائڈ پہ، چاہے دونوں طرف، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کی زبان دونوں طرف لگتی ہے تو بھی ٹھیک ہے، اگر دونوں طرف نہیں لگتی ہے، کسی ایک طرف لگتی ہے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن اس میں خیال کس چیز کا رکھنا ہے؟ غلطی کا امکان کہاں پہ ہوتا ہے؟ جب ہم زبان کی ٹپ کو استعمال کرتے ہیں، اس میں زبان کی ٹپ استعمال نہیں ہوگی۔ اگر آپ کی زبان کی ٹپ نیچے والے دانتوں کی طرف جا کے لگے گی تو یہ موٹا سا زا بن جائے گا، زو زو یوں کر کے، اور اگر آپ کی زبان کی ٹپ اوپر والے دانتوں میں جا کے لگے گی تو کیونکہ اوپر والے 2 دانتوں کے پیچھے دال کا مخرج ہے تو یہ موٹا سا دو بن جائے گا، دو دو، ٹھیک ہے؟ تو یہ دونوں ہی چیزیں غلط ہو جائیں گی، نہ تو اس کو دال کے مخرج سے پڑھنا ہے، نہ اس کو زا کے مخرج سے پڑھنا ہے۔ زبان کی ٹپ کو اگر آپ بچا جائیں تو آپ انشاءاللہ ایگزیکٹ مخرج کو پا لیں گے۔ صرف ٹپ کو محفوظ رکھیے گا، زبان کا پچھلا حصہ اوپر اٹھا کر اوپر والی داڑوں کو ٹچ کیجئے، و و و، ٹپ نہیں لگانی، ارو ارو ارو، ذلولا ذلولا، ذال اگین سیٹی کے بغیر لام کے ساتھ واو مدہ اور پیش ہون گول، ذلولا فامشوا فی مناکبها، مناکبها، فی یا مدہ ہے، شو بھی واو مدہ تھا، دونوں کی حرکت سیم رہے گی، ایک ایک الف کے برابر، فامشوا فی مناکبها، کی بی دونوں زیریں ہیں، صحیح طرح سے باریک ادائیگی کے ساتھ اور ہا کے ساتھ الف مدہ، وَكُلُوا، وَكُلُوا کاف کے اوپر صرف پیش ہے جبکہ لام کے ساتھ واو مدہ ہے، وَكُلُوا وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، مِن رِزْقِهِ، مِن رِزْقِهِ، قاف موٹا ہے، زا کے اندر سیٹی ہے، مِن رِزْقِهِ، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، نشور نہ ہونے پائے، نوشور ہے، نون کے اوپر پیش ہے، شین کے ساتھ واو مدہ بھی ہے، نشور نشور۔ اگلی آیت، اَأَمِنتُم، اَأَمِنتُم، اور پھر حمزہ یہاں پہ 2 دفعہ ہے، اَأَمِنتُم مَن فِي السَّمَاءِ، فِي السَّمَاءِ، سین کا مخرج کا خیال رکھیے، ان یخسف، یخسف، خوا موٹی ہے، سین باریک، سین کے نیچے زیر، یخسف بکم الارض، بکم الارض،
فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، فَإِذَا هِيَ تَمُورُ. ف چھوٹا سا حمزہ کے نیچے زیر، ذال سیٹی کے بغیر اور الف مدہ کے ساتھ. فَإِذَا هِيَ تَمُورُ. چلیے ان آیات کو دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فَإِذَا هِيَ تَمُورُ. چلیے آج کے لیے اتنا کافی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.